الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ان دنوں میں چند ایک مسائل، چند ایک موضوعات زیر بحث آتے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک موضوع حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، خصوصیات اور اسلام کے لیے ان کی خدمات، یہ بھی بیان ہوتا ہے۔ 18 ذی الحج یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور آپ نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے عظیم لیڈر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صحابی رسول بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں۔ جس طرح ان دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دل میں عقیدت رکھنے والے حضرات آپ کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، جن لوگوں کو صحابہ کرام سے محبت نہیں ہے وہ ان دنوں کو موقع پا کر ان صحابہ کرام کی کردار کشی بھی کرتے ہیں۔ چند ایک باتیں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شان، فضیلت، خصوصیات کے متعلق عرض کروں گا۔
میں نے عرض کیا کہ 18 ذی الحج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، یوم شہادت ہے۔ خلیفہ راشد کا شہید ہو جانا امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے شہید ہونے کی گواہی حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے تو غالباً احد پہاڑ تھا، تو پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، تمہیں پتہ نہیں تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، چاروں خلفاء آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کل 5 افراد تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تھے۔ تو پہاڑ حرکت کرنے لگا، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، تمہیں پتہ نہیں تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ حضور نبی ہیں، ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہیں۔ مغالطہ ہوا بات کرنے میں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت ساتھ موجود نہیں تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید فرمایا۔ 18 ذی الحج آپ کا یوم شہادت ہے، یعنی بڑی عید 10 ذی الحج کو ہوتی ہے، تو اس کے بعد 1 ہفتہ بعد حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ کتنا امت مسلمہ کا عظیم لیڈر، امت مسلمہ کا ایک عظیم سپہ سالار اس دنیا سے شہید ہوا، رخصت ہوا، اور آپ کو نہایت ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے، اگر سال میں ہر مرتبہ سوگ جائز ہوتا تو اس دن سوگ منایا جاتا۔ اگرچہ ہم نہیں کہتے کہ سالانہ بیس پہ کوئی سوگ کا دن ہے، لیکن دن ہے قابل افسوس، اور اس دن کو بطور تہوار کے منانے کی بھی ہم بات نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس دن کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں ناچنا جائز نہیں ہے۔ ایک مخصوص طبقہ جن کو صحابہ کرام سے عقیدت نہیں ہے، انہوں نے اس 18 ذی الحج کو عید کا دن بنا لیا ہے، اور اس دن کو عید یوم غدیر کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ جو مسلمانوں کے یہ تہوار ہیں بطور عید کے، یہ 2 ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین نے کئی طرح کی عیدیں خود ہی آپ ہی گھڑ رکھی ہیں، تو اس دن کو بھی انہوں نے عید بنایا ہوا ہے۔
اور اس عید کو عید یوم غدیر کہتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے خفیہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ عنوان اور اختیار کریں، لیکن اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر خوشیاں منانا مقصد ہے۔ اگر ان حضرات کو اسلام کے ساتھ ان خیر خواہ ہستیوں کے متعلق کچھ بھی خیال ہوتا تو اس دن کو بطور عید کے نہ ٹھہراتے۔ وہ کہا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اس دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بلا فصل منعقد کیا اور اس کا اعلان کیا، اس لیے یہ دن بطور عید کے ہے، حالانکہ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو کم نہیں ہیں کہ ہمیں خام خواہ ان کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے کوئی ایسی باتیں کرنی پڑیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، یعنی آخری حج جو آپ نے کیا، حج سے واپس آ رہے تھے، تو واپسی پر سعودیہ میں ہی ایک جگہ ہے کہ جس کو خم کہا جاتا ہے، اس کے پاس ایک تالاب تھا جس کو ہم پنجابی میں چھپڑ کہہ دیتے ہیں۔ تو وہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کچھ دیر قیام فرما ہوئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ فرائض نبھانے کے لیے یمن گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے واپسی ہوئی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ وہاں کچھ معاملات ایسے پیش آئے کہ بعض حضرات کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے تحفظات تھے، کچھ انہوں نے مال وغیرہ تقسیم کیا تھا، تو شبہات تھے اکا دکا بندوں کو کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات کو سنا۔ ساری بات کو سننے کے بعد حقیقت تک پہنچ گئے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اور اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں، کسی کو خام خواہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اس لیے چونکہ اس موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر شکایت کا معاملہ ہوا تھا کہ بعض رات نے شکایت کی تھی، تو آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی دلجوئی کے لیے اور ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے اور اس معاملے میں ان کی امانت اور دیانت کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، یا فہادہ کے الفاظ بھی بعد روایت کہ جو میرا دوست ہے، ہاں جی، جس کو میں دوست ہوں، جس کو میں عزیز ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اس کو عزیز ہونے چاہیے۔ جس کا میں دوست ہوں اس کے سیدنا علی المرتضیٰ بھی دوست ہے۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ ابھی اس لیے فرمائی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر کسی کے جی میں غلط فہمی تھی تو دور ہو جائے، اس لیے یہ بات ارشاد فرما دی۔ مولا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں، تو جو معنی موقع کی مناسبت سے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ مولا کا معنی دوست ہے۔ جس طرح کہ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت زید کے متعلق آپ نے فرمایا انت مولانا، تو یہاں بھی انت مولانا میں مراد یہی ہے کہ آپ ہمارے دوست ہیں، تو مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے۔ اگر مولا کا معنی یہ کرو جس طرح کہ وہ عید منانے والے کرتے ہیں کہ جس کا میں حکمران تو اس کے علی حکمران، وہ کہتے ہیں یہ آپ کی خلافت کا اعلان تھا یہ،
تو جس کا میں حاکم اس کے علی حاکم، تو یہ معنی بالکل غلط بنتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں کو اس وقت کوئی حکومت کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ امت مسلمہ کی حکمرانی، امت مسلمہ کی لیڈری، امت مسلمہ کا اقتدار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ آپ کی ہوتے ہو کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خواہ ابوبکر صدیق کیوں نہ ہو، کہ حضرت عمر فاروق کیوں نہ ہو، جب حضور خود موجود ہیں، اب آپ کی موجودگی میں کسی اور حکمران کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ ایک وقت میں دو حکمران ہو ہی نہیں سکتے۔ ہاں ایک حکمران فوت ہو جائے پھر دوسرے کی بات ہوتی ہے، تو ایک وقت میں دو دوست ہو سکتے ہیں کسی کے، لیکن ایک وقت میں دو حکمران نہیں ہو سکتے۔ تو من کنت مولا فعلی مولا کا مطلب یہی ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے حضرت علی بھی دوست ہے۔ جو مجھے دوست سمجھتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی دوست سمجھے، یا خلافت والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ جو بندہ امامت اور خلافت کا مدعی ہے اس نے بلکہ خلافت کی بجائے امامت کا نظریہ قائم کیا ہے، تو اس کے ہاں خلافت تو بہت پیچھے، اصل نظریہ اس کا امامت کا ہے، اور امامت کا اس کا تصور یہ ہے کہ منصب امامت منصب نبوت سے بڑھ کر ہے۔ خلافت اسلامیہ میں خمینی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ منصب امامت منصب نبوت سے بڑھ کر ہے۔ جب یہ بات لکھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر امام ہیں کو تمہارے، تو آپ کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت لینے کی ضرورت ہے؟ یہ تو تمہارا اصول غلط ہے، تو یہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ من کنت مولا فعلی کیوں مولا ہو، اس کا معنی یہی ہے کہ جو میرا دوست ہے، جس کو مجھ سے محبت ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دوست ہے، حضرت علی سے بھی اس کو محبت ہونی چاہیے۔ اور ان کے ہاں نظریہ امامت، یہ نظریہ امامت، عقیدہ امامت اصول دین میں سب سے بڑا اصول ہے، عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ عجیب بات ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں آپ پر یہ وحی اتر چکی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب دین مکمل ہو چکا تو پھر غدیر خم کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امامت کا اعلان کیا تو پھر تو اس کا مطلب ہوا کہ دین وہاں مکمل نہیں ہوا تھا۔ تمہارے یہاں تو عقیدہ امامت وہ دین کے بڑے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ عجیب بات ہے، نہ ایسی باتیں کرو جن کا شریعت سے دور کا واسطہ نہیں ہے۔ تو اس دن کسی امامت کا کسی خلافت کا اعلان نہیں ہوا، تو لہذا اس دن کو بطور عید کے منانا یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش ہے۔ ہمارے سنی لوگ بسا اوقات اس بات کو نہیں سمجھتے، اور دیکھا دیکھی اس طرح کی چیزیں آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسلام میں عیدیں دو ہیں، یہ تیسری عید کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس دن کو بطور عید کی ٹھہرانا در حقیقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یوم وفات پر خوشیاں منانا ہے، بالکل جس طرح حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رجب میں ہوئی 22 رجب کو، تو 22 رجب کو حضرت جعفر صادق کی پیدائش کا لیبل لگا کر اس دن بھی حلوے بانٹے جاتے ہیں۔ تو حالانکہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی پیدائش اس دن ہوئی نہیں ہے۔ جس طرح وہ صحابی رسول کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے یوم وفات پر خوشیاں منانے کا ایک ڈھنگ ہے، اسی طرح 18 ذی الحج یہ عید غدیر کے نام پر یہ حقیقت بات ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشیاں منانے کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ عظیم شخصیت ہے، اسلام کے لیے آپ کی عظیم خدمات ہیں۔
ایک بیٹی آپ کے نکاح میں ہوتی تو یہ بھی بڑا اعزاز تھا، 2 بیٹیاں نکاح میں ہیں، پھر 2 بیٹی، جب دوسری بیٹی فوت ہو گئی تو آپ نے فرمایا میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی یک کے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ کیا احساس ہے! خلافت کے فیصلے صدیوں بعد بند کمروں میں بیٹھ کر نہیں ہوتے، خلافت کے فیصلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بعد خلیفہ ہیں۔ میں نے کہا خلیفہ تو بالکل ہیں لیکن چوتھے ہیں۔ خلافت کا اسلام میں تصور ہے، امامت کا نہیں ہے۔ امام کا معنی ہوتا ہے، امامت کا معنی ہے آگے ہونا، اور خلافت کا معنی ہے پیچھے ہونا۔ ہم کہتے ہیں یہ چاروں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے خلیفہ ہیں، یعنی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، یہ ان کے پیچھے ہیں، یعنی حضور کے بعد مقام مرتبہ ان کا ہے اور یہ امت مسلمہ کے مقتدا ہیں۔ لیکن جو کہتا ہے کہ نہیں خلیفہ نہیں بلکہ نظریہ امامت امام ہے، امامت کا معنی تو آگے ہوتا ہے، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا یہ کفر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ امامت کا معنی آگے ہونا، خلافت کا معنی پیچھے ہونا۔ ہم خلافت کے قائل ہیں، امامت کے قائل نہیں ہیں۔ امام آگے ہوتا ہے نا، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں۔ بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ میں نے کہا مثلاً حدیث پاک کہتا جی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک موقع پر جنگ پہ جا رہے تھے تو فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے لیے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنا نائب حضرت ہارون کو بنا کر گئے تھے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ جانے لگے تو آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ میرے بعد آپ کا مقام مرتبہ میرے لیے ایسے ہے جس طرح کہ حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ کے لیے، تو اس سے معلوم ہوتا کہ آپ خلیفہ ہیں۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کار نبوت میں شریک تھے اور نبی تھے۔ حضرت علی نبی نہیں، آپ نے اسی وقت صراحتاً فرما دیا تھا اس موقع پر، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد میں کوئی ایسا نہ کہ بھی حضرت ہارون تو نبی تھے، حضرت علی بھی نبی ہونے چاہیے۔ حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، حضرت ہارون بھی نبی ہیں۔ جب یہ بات ہے تو خلافت تو ہوتی ہے تو نبوت سے کم ہو، خلافت کا مرتبہ نبوت سے کم ہے۔ حضرت ہارون تو نبی ہیں، خلیفہ کیسے؟ آپ کے خلیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون تھے۔ خلافت میں جو ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے یہ محض اتفاق نہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ پہلے، حضرت عمر فاروق دوسرے، حضرت عثمان غنی تیسرے، سیدنا علی المرتضیٰ چوتھے، یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ عین حکمت اور اللہ پاک کی عین حکمت کے تحت یہ خلافت واقع ہوئی ہے، واقعی دلائل کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، اللہ پاک کی حکمتوں کے تحت
خلافت کی یہی ترتیب ہونی چاہیے تھی، ابو بکر صدیق پہلے، حضرت عمر فاروق دوسرے، حضرت عثمان غنی تیسرے، حضرت علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ ہوتے۔ میں نے اس بندے کو سمجھائی بات، میں نے کہا بھائی دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، حضرت عمر فاروق دوسرے، حضرت عثمان تیسرے، حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ اس پہ کوئی مجھے ایسی مثال دیں جو عام بندے کی پہنچ تک ہو، عام بندہ بھی اس کو سمجھ سکے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک عام مثال دیتا ہوں، قرآن و سنت کے دلائل سے الگ۔ میں نے عرض کی دیکھو یہ 4 حضرات ہیں، چاروں حضور کے رشتہ دار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ دونوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ سسر بمنزل باپ کی ہوتا ہے، داماد بمنزل بیٹے کی ہوتا ہے۔ سسر بمنزل باپ کی ہوتا ہے، داماد بمنزل بیٹے کی ہوتا ہے۔ ہمارے عرف عام میں ایسا ہی ہے، سسر کو ابو کہہ کے پکار دیتے ہیں اور داماد کو بیٹا کہہ کے پکار دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا مقام باپ کا اعلیٰ ہے، لہذا باپ مستحق کا پہلے خلافت کا، اس کے بعد بیٹے کا حق ہے۔ مجھے کہنے لگا اگر یہی بات ہے تو پھر باپ تو حضرت عمر بھی ہیں رضی اللہ عنہ، تو باپ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں ہیں نا، تو پھر حضرت عمر فاروق خلیفہ پہلے کیوں نہیں بنے؟ میں نے کہا اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی حضور کے سسر ہیں، بمنزل باپ کے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی حضور کے سسر ہیں، بمنزل باپ کے ہیں، لیکن ان دونوں میں زیادہ عمر حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، اس سے کم عمر حضرت عمر فاروق کی ہے۔ تو جس کی عمر زیادہ ہے وہ مقام میں بڑا ہے، جس کی عمر کم ہے مقام میں چھوٹا ہے۔ اس لیے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہی ہونے چاہیے، عمر میں بڑے ہیں۔ بڑے کا مقام مجھے عمر میں بڑا ہو تو بڑا ہوتا ہے، اس لیے ابوبکر صدیق کا مقام بڑا ہو، پہلے خلیفہ ہیں، اس کے بعد مقام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اس لیے وہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ مجھے کہنے لگا اچھا چلو یہی بات، تو جو بیٹے، جو آپ نے کہا داماد ہے، یہ منزل بیٹے کے ہیں، تو داماد تو حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، تو تیسرے خلیفے حضرت علی کیوں نہیں ہیں اور عثمان کیوں ہیں؟ میں نے کہا اس کا بھی مطلب صاف ہے، ایک داماد دوہرا ہے اور ایک داماد کہہ رہا ہے، ایک سے تعلق دوہرا ہے اور ایک سے دامادی کا تعلق کہہ رہا ہے۔ یعنی دیکھو ایک بیٹی نکاح میں آئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور عثمان کے نکاح میں آئی، فوت ہو گئی، دوسری نکاح میں آئی، وہ فوت ہوئی تو آپ نے فرمایا 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ تو ایک طرف دوہرا داماد ہے اور ایک طرف گہرا داماد ہے، تو دوہرے کا زیادہ دوہرا حق ہے، اس لیے تیسری خلافت اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ہیں اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ ان لوگوں نے اعتراض کرنا سیکھا ہے، اس لیے شروع سے اعتراض کرتے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جواب دینا نہیں سیکھا، اس لیے عموماً اعتراضات کے جوابات ان لوگوں سے نہیں بن پڑتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بے داغ تھی، حکمرانی بے مثال تھی، بڑی دور تک فتوحات ہوئیں، مسلمان یہ بڑے پرسکون تھے، لیکن جن لوگوں کو حضرات صحابہ کرام سے عقیدت نہیں تھی، وہ لوگ کسی طرح بھی اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ان میں سر فہرست منافقین تھے، منافقین جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سر اٹھانے لگے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڑا ان سب کو بہت زیادہ جو ہے ڈراتا تھا، کوڑے سے بہت ڈرتے تھے، تو حضرت عثمان بہت نرم تھے، اس لیے آپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اختلاف کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کوئی مضبوط ان کے پاس اعتراض نہیں تھا۔ ایک اعتراض انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کیا کہ حضرت اپنے قریبی لوگوں کو نوازتے ہیں۔ توجہ کیجیے، کیا اعتراض کیا حضرت عثمان پر کہ ان کو جب سے حکومت ملی ہے یہ اپنے قریبی دوستوں کو نوازتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کو مال دیتے ہیں، مطلب یہ حکومتی خزانے سے ان کو مال دیتے ہیں۔ دنیا کے ہر شخص پر شاید انبیاء کے بعد اور شیخین کے بعد شاید کسی پہ اعتراضی ہو سکتا ہو، ہر عثمان پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خود اتنا مال دے رکھا تھا، وہ تو دوسروں کو نوازتے تھے اپنی ذاتی جیب سے، ان کو کیا ضرورت تھی قومی خزانے سے کسی کو مال دیں؟ آپ کی مالداری کے واقعات کتنے مشہور ہیں۔ صحابہ کرام میں حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جو غنی کے نام سے معروف ہیں۔ ہاں جی، آپ کا مالدار ہونا معروف ہے، اس کو مخالف بھی تسلیم کرتا ہے، اس کو موافق بھی تسلیم کرتا ہے۔ کتنے مالدار تھے؟ آپ ایک دو باتوں سے اندازہ لگائیں۔ جب مسلمان مدینہ شریف تشریف لائے، پانی کی بڑی قلت تھی، ایک پانی کا کنواں تھا، بیر روما غالباً کہا جاتا ہے، پانی کا کنواں تھا، تو اس سے مسلمان پانی بھرنے کے لیے جاتے، لیکن وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ یہودی پانی لینے کے لیے دیتا لیکن قیمتاً بیچتا اور قیمت بہت وصول کرتا تھا۔ صحابہ کرام اتنا مہنگا پانی خرید نہیں سکتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی یہودی کی، اور اپنے حال کو بھی بیان کیا، ہم بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، کنواں خرید بھی نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا، کاش اس کنویں کو کوئی بندہ خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دے، جنت کی خوشخبری بھی سنا دی جو خرید کر وقف کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجلس سے اٹھے اور جا کر یہودی سے اس کنویں کو خرید لیا۔ خریدنے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ یہودی نے کہا کہ میں کنواں بیچتا ہی نہیں ہوں، چونکہ اس کو پتا کہ مسلمان پانی بھرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا مجھے بہترین موقع ہے۔ اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا۔ عثمان نے کہا جتنے چاہے پیسے لے لو یار، بیچ دو، بتاؤ کتنا مال چاہیے۔ یہ حضرت عثمان ہے۔ تو یہودی ہوشیار تو ہوتا ہے لیکن عقل اس کی بسا اوقات کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ تو آپ نے پھر دیکھا بھی یہ اس طرح بیچنے کو تیار نہیں، آپ فرمایا چلو مجھے آدھا کنواں بیچ دو، آدھا رہنے دو۔ اب وہ اس بات پہ راضی ہو گیا۔ آپ فرمایا ایک دن پانی آپ کا ہوگا، دوسرے دن پانی ہمارا ہوگا، ایک دن پانی آپ کا، ایک دن پانی میرا، آدھا کنواں بیچ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لالچ میں آ گیا۔ پیسے اس نے جتنے پیسے لیے اتنے مال کے پتہ نہیں کتنے کنویں خریدے جا سکتے تھے، اس نے پیسے لے لیے۔ اب یہ طے ہو گیا کہ ایک دن پانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں، دوسرے دن اس کی۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے آ کر مسلمانوں کی خوشخبری سنا دی کہ کنواں خرید لیا، ایک دن پانی کی باری ہماری ہوگی، لہذا مسلمان جتنا پانی چاہیے اگلے دن کا بھی اس دن ہی بھر لیا کریں۔ چنانچہ مسلمان اس دن کا پانی بھی بھر لیتے، اگلے دن کا بھی بھر لیتے۔ اب یہودی جس دن اس کی باری ہوتی بیٹھا ہوتا تو کوئی خریدنے کے لیے آئے، کوئی خریدنے کے لیے نہ آتا۔ آخرکار اس نے مجبور ہو کر آدھا کنواں باقی بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منتیں کر کے بیچ دیا، منتیں کر کے، نہیں آپ باقی بھی لے لو۔ تو
حضرت عثمان ہے منہ مانگی قیمت دے کر جو اس وقت کا کروڑوں روپے بنتا ہے رفع عامہ پر خرچ کر رہے ہیں۔ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ قومی خزانے سے اقربا نوازی کرتے تھے، کچھ حیا آنی چاہیے، تاریخ کو تمسک نہ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مالدار تھے اور اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرنا جانتے تھے۔ عام لوگوں پر اقربا تو جو خرچ کرتے ہوں گے تو اپنی مثال آپ نا اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں قحط پڑ گیا، کھانے پینے کی اشیاء کی بڑی قلت تھی۔ مدینہ طیبہ میں 1000 اونٹ کا قافلہ داخل ہوا، اناج سے لدا ہوا۔ اس کے مالک حضرت عثمان تھے۔ 1000 اونٹ اناج سے لدا ہوا قحط کے دنوں میں مدینہ پہنچا تو جو منافع خور تاجر تھے نا وہ بھی بھاگم بھاگ آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر آفرے کرنے لگے کہ یہ ہمیں بھیج دو، منافع لے لو، کتنا لینا ہے؟ آپ پوچھتے ہاں بھائی کتنا منافع دو گے؟ کوئی کہتا ہے بھائی 20%، کوئی کہتا ہے 30%، کوئی 40%، 50%، وہ اس طرح باتیں، کوئی کتنا، کوئی کہتا ہے 2 گنا منافع لے لو۔ آپ فرماتے بھائی مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ ایک کہتا چلو 3 گنا لے لو۔ آپ فرماتے مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ ایک نے کہا جی 5 گنا لے لو، فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ اب وہ تاجر بھی حیران کہ کون ایسا بندہ جو ہمارے سامنے بھی موجود نہیں ہے، تو 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا منافع کی بجائے 10 گنا منافع دے رہا ہے، اور عثمان کہہ رہے ہیں مجھے زیادہ مل رہا ہے۔ آخر کار تاجروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ ہم اس سے زیادہ ریٹ نہیں لگا سکتے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے 10 گنا تک منافع مل رہا ہے۔ تو پوچھنے پر بتایا کہ میرے اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک چیز خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کو 10 گنا اجر عطا کرتے ہیں۔ فرمایا میں اس سے دنیاوی منافع نہیں کماؤں گا، میں اس کو اللہ کے راستے میں غربا میں تقسیم کر دوں گا۔ 1000 اونٹ غلے سے لدا ہوا آپ نے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، جو اس وقت کی کروڑوں کے نہیں اربوں کی آمدن تھی۔ یہ حضرت عثمان ہے جن کی اپنی مالداری کی یہ حالت ہے۔ ہاں جی، غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی معاونت میں کتنا دیا، اللہ اکبر۔ دنیا کے ہر شخص پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو، کوئی اپنے قریبی رشتہ دار کو کسی سے کچھ کھلاتا ہو قومی خزانے سے۔ عثمان کے پاس خود اتنا تھا کہ جو ہے قومی خزانہ شاید بیچارہ محتاج ہو جائے، بھی کچھ ہمیں بھی چاہیے، بہت مال تھا۔ اعتراض ہی غلط ہے، اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ تاریخی اعتبار سے نہ کسی اور اعتبار سے۔ یہی وجہ کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوا، جو منافقین تھے، بلوائی تھے، انہیں کو ہونا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک بھی مسلمانوں کو اعتراض نہیں ہوا، لیکن اعتراض اگر ہو رہا ہے تو ان کو جن کے پیٹ میں مروڑ اڑتا ہے، صحابہ کرام سے عقیدت نہیں ہے ان کو۔ ایسی باتوں کو مسلمانوں کے سامنے بیان کرنے والے یا تو سیدھے روافض ہیں یا ان کے ایجنٹ ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو، جس نے اپنی جماعت کا نام جماعت اسلامی رکھا ہے، وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر صحابہ کرام کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور اس طرح کے اعتراضات اکٹھے کرتا ہے جو شیعوں نے کیے تھے، اور اس کو چھاپتا ہے اور جماعت کا نام جماعت اسلامی رکھا ہوا ہے اور جماعت اسلامی کا لیڈر بنا ہوا ہے۔ یہ اسلام کی کون سی قسم ہے؟ مودودی صاحب کی اگر کوئی خدمت ہے تو یہی ہے
کہ جو اعتراضات صحابہ کرام کے مخالفین نے تاریخ میں کیے وہی اعتراضات اکٹھے کر کے خلافت و ملوکیت کے نام سے چھاپ دیے. اور وہ مودودی صاحب کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ سب سے بڑی صفت ان کی خوبی یہ شمار ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے بندے پر اعتراض کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. جس طرح مرزا جیل میں آج کل کہتے ہیں نا کہ ہر زندہ مردہ کی میں غلطیاں نکال سکتا ہوں. یہی زندہ مردہ کی غلطیاں نکالنا اس کا فن تھا، چاہے وہ غلطی بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی کے بعد کا مسئلہ ہے. خلافت ملوکیت کے نام سے کتاب لکھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا فیصل آباد میں ادھر مکھوانے کے پاس، کچھ دوستوں نے ہمیں بلایا کہ ایک شیعہ ذاکر ہمیں بڑا پریشان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے بڑوں کی کتابوں سے کچھ ایسے والاجات دکھاؤں گا کہ خود تمہارے بڑوں نے تسلیم کیا کہ یہ خلفائے راشدین کے معاملہ ٹھیک نہیں تھے. میں نے کہا ہمارے بڑوں میں تو ایسا بندہ کوئی نہیں ہے، لیکن چلو ہم آتے ہیں. ہم چلے گئے. اب وہ ذاکر آیا ہمارے پاس بیٹھا، ایک کتاب اس کے ہاتھ میں کپڑے میں چھپائی ہوئی. میں نے کہا یار پتہ نہیں کون سی کتاب ہے جو ہم اتنی کتابیں لے کر آئے، یہ ایک کتاب چھوٹی سی لے کے آ گیا، اللہ خیر کرے. جب گفتگو شروع ہوئی تو اس نے وہ خلافت و ملوکیت نکال لی. کہتا دیکھو یہ تمہارا بندہ ہے، تمہارا بڑا ہے، دیوبندی ہے، دیکھو اس نے صحابہ کرام کو متعلق یہ لکھا. میں نے کہا بالکل بات غلط ہے، سفید جھوٹ نہ بولو، یہ تو تمہاری بھی ٹیم ہے. ابو العلا مودودی صاحب کو خود خمینی صاحب نے پاکستان کا خمینی قرار دیا تھا. میں نے کہا یہ پاکستان کا خمینی ہے، وہ ایران کا تھا، یہ پاکستان کا، یہ فرق ہے. ہمارا بندہ کہاں ہے؟ ہم نے تو الحمدللہ سے خلاف اس کتاب کا جواب لکھا، ایک نہیں کئی جواب آئے ہیں. ہمارا بندہ نہیں ہے، یہ تمہارا ہی بندہ ہے. چھپ کر نیا فرقہ بنا کر جو ہے نا نئے انداز سامنے آیا، چہرہ وہی ہے. تو مودودی صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ شمار ہوتی ہے کہ ہر بندے پر اعتراض کرنا ان کا فن ہے. انبیاء پر اعتراض اس نے کیے. تفہیم القرآن کتاب پڑھیں، جگہ جگہ انبیاء پر اعتراض کرتا نظر آتا ہے. صحابہ کرام پر اعتراض اس نے کیے، صوفیاء پر اعتراض اس نے کیے، اسلاف پر اعتراضات ہر صدی کے جو مجددین گزرے ہیں ان پر اعتراض اس نے کیے. اس کی کتاب ایک ہے تجدید احیاء دین، اس میں اس نے ہر صدی کا جو مجدد گزرا اللہ پاک نے اسے دین کا بہت بڑا کام لیا، ایک ایک کا نام لے کر اس پر کیچڑ اچھالا ہے، اور یہ اس کی خوبی شمار ہوتی ہے. ہر صدی کا وہ بڑا بزرگ، بڑا عالم جس سے اللہ پاک نے دین کا پوری دنیا میں کام لیا، دنیا جانتی اور مانتی ہے، اس پر کیچڑ اچھالا. یہ مودودی کی خوبی ہے. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ مودودی یہ بکواسات ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ مودودی سے چڑھتے ہیں. اس نے نبیوں کی توہین کی تو کوئی نہیں چڑھا، کوئی اس کو برا نہیں کہتا. اس نے صحابہ کرام کی توہین کی کوئی برا نہیں کہتا. اس نے ہر صدی کے علماء اور مشائخ اور بزرگان دین اور اسلاف کو برا بلا کہا، یہ کوئی چڑھ نہیں تھی. اس کے پاس کیا چیز ہے کہ جس سے ہم حسد کرتے ہیں؟ حسد تو اس بندے سے کی جاتا ہے جس کے پاس بہت بڑا کوئی علم ہو، بندہ کے بھی ہاں بھی یہ بڑا علم ہے، اس کے پاس اس کے علم پر دوسروں کو حسد ہے. جو وہ سب سے بڑی اس کی خوبی شمار ہوتی تھی، جب ہم نے وہی اس کا نقص پکڑا. اس کی یہ خوبی نہیں ہے بلکہ اس کا سب سے بڑا نقص ہے یہ کہ یہ ہر بندے میں کیڑے نکالنے کا عادی ہے، جبکہ خود اس کے نظریات قرآن و سنت کے خلاف ہیں. اب اس کو کہا کہ یہ غلط ہے. ایک ہفتہ پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، بلکہ 10 کے دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپنے فیس بک پیج پہ لگائی. ایک شیعہ ذاکر ہے، وہ ابو العلا مودودی کا بیٹا ایک نیو یارک میں رہتا ہے. اس کے متعلق اس نے تفصیلی واقعہ ذکر کیا. اس نے کہا جی شیعوں کی مجالس کے اندر آنا چاہیے، اپنے بچوں کو لے کر آنا چاہیے. تو آگے پھر واقعہ بیان کیا کہ میں ایک بیان میں تھا تو ایک بندہ بیان کے بعد مجلس میں تھا، تو ایک بندے نے مجلس کے بعد مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے سوال کا جواب دیا. پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ مودودی صاحب کا بیٹا ہے جو شیعہ کی مجلس کے اندر آیا ہوا تھا.
تو میں نے پوچھا بھی آپ مودودی صاحب کے بیٹے اور شیعہ مجلس میں آپ کا کوئی تک نہیں بنتا؟ وہ کہنے کا یہ کون سا نئی بات ہے، میرے ابا جی کا یہی کام رہا کہ وہ جب محرم شروع ہوتا تو ہر محرم میں اپنے بچوں سمیت شیعوں کی مجالس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ شیعہ ذاکر نے اس کو تفصیل سے واقعہ کو بیان کیا کہ یہاں ہوتا تو یہاں نیو یارک میں، لاہور میں تھا، ٹیمپل روڈ پر باقاعدہ مجالس ہوتی، چھپ کر وہاں برآمدے میں چکے تان کے باہر مجمع بیٹھا ہوتا، اندر اپنی بیوی سمیت بچوں کو وہاں لے کے آتے مودودی صاحب۔ ابھی شیعہ ذاکر نے جو ہے نا وہ سارا پول کھولا، اندر سے یہ سارے ایک ہیں۔ وہ جب میں نے فیس بک پر وہ ویڈیو لگائی تو مجھ پہ کئی لوگوں نے اعتراض کی، دیکھو جی آپ نے ایک بے تحقیق بات کہہ دی، ان لوگوں کا تو شیعوں سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ نے خام کا ویڈیو لگائی۔ میں نے کہا شیعہ ذاکر زندہ ہیں، اس پہ کیس کر دیں۔ اعتراض مجھ پہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ذاکر زندہ ہے، اس پہ کیس کر جس نے یہ بات کی ہے، قیامت تک نہیں کر سکتے۔ میں نے ابھی 4-5 دن پہلے ایک اور ویڈیو لگائی، جماعت اسلامی کا بڑا لیڈر ہے، غالباً ابھی نیب امیر ہے، لیاقت بلوچ صاحب، اب وہ شیعوں کی مجلس میں بیٹھا ہے، خمینی کی برسی پر بیٹھا ہے، بڑا اجلاس ہے، سینکڑوں کا مجمع ہے وہاں ذاکروں کا، وہاں پر اپنے کارنامے بیان کر رہا ہے کہ ہمارا ابو اللہ مودودی ہمارا خمینی کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے اور ہم خمینی کی خدمات کو تسلیم کرتے ہیں۔ باقاعدہ ابو اللہ مودودی نے جو اس کی حمایت میں کارنامے انجام دیے تو خمینی اس کا شکر گزار تھا، باقاعدہ وفد بھی اس نے پاکستان بھیجا تھا مودودی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اپنے کارنامے بیان کر رہا ہے۔ میں نے وہ ویڈیو لگائی، آپ اس پر جو ہے نا کئی بندے مجھے کہہ رہے جی آپ نے دیکھو جی غلط، میں نے کب غلط بات کی، غلط تو وہ کر رہا ہے۔ ایک بندہ اعلان اپنا رابطہ، اپنا گٹھ جوڑ، باقاعدہ اس کی تاریخ بیان کر رہا ہے کہ ہم ایران میں جا کر خمینی سے ملتے تھے اور ملاقاتیں ہوتی تھیں اور ہم نے اس کو دین کا ترجمان جو سب کچھ اس کو کہہ رہا ہے، اس کو تو کوئی بندہ برا نہیں کہتا، ہمیں برا کہے گا۔ یہ وہ گروپ ہے جو سوچی سمجھی سازش کے تحت صحابہ کرام کے خلاف کام کر رہا ہے۔ بہر کیف ہر ایسا چہرہ جو آپ کو اسلام کے نام پہ نظر آئے لیکن وہ صحابہ کرام کے خلاف بدگمان کر رہا ہو، سمجھو ان کا تعلق، ان کے ڈانڈے انہی سے ملتے ہیں۔ ابھی میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں تو وہاں ایک مسئلہ زیر بحث آیا، یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو اس میں مسئلہ ان کا متفقہ یہ نظریہ ہے کہ صحابی کا قول اور فعل حجت نہیں ہے، یعنی صحابی کا قول فعل ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس نے اس بڑی تحدید، بڑے چیلنج کے ساتھ اپنی کتاب میں غیر مقلد عالم رئیس ندوی صاحب، اس کی کتاب مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ، جمعہ سے پہلے ہی میں اس کو کچھ لکھ رہا تھا، تو اس میں اس نے چیلنج کیا کہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں ہمارے دیوبندیوں کو کہ ایک آیت بھی اس پہ قرآن کی پیش کر دو کہ صحابہ کرام کا قول فعل حجت ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بات کہاں سے کہاں تک جا پہنچی۔ قرآن پاک کی وہ آیات جو صحابہ کے فضائل میں ہیں، جو صحابہ کے مناقب میں ہیں اور ان کی شان میں ہیں اور ان کے اعمال کے بے مثال ہونے میں ہیں اور ان کی تائید میں قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہیں، ان کو ایک طرف چھوڑ کر الٹا ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم دلیل پیش کرو۔ خیر، اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر فرمایا صحابہ کرام کے متعلق، وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ میں نے کہا صحابہ کرام کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تم سے کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو ناپسند سمجھا، یہ تمہاری صفتیں نہیں ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ اصل تمہاری صفت کہ تم ہدایت یافتہ لوگ۔ ہدایت یافتہ لوگوں کو قول فعل حجت ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں مجھے بتا دو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا نہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں معاملات کے اندر، دینی معاملات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں۔ اگر صحابی کا قول فعل حجت نہیں ہے تو پھر مشورہ لینے کا کیا معنی؟ وہ مشورہ تو اس سے لیتے ہیں جس کی بات معتبر ہو، جس کی بات معتبر نہیں ہے تو اس سے مشورہ لینے کی بات کیا ہے؟ بالکل حیا کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ایک حدیث میں، کئی کتب میں موجود ہے، سنن اربع میں اور کئی دیگر کتابوں میں موجود ہے،
فرمایا کہ بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹ گئے تھے، 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میں تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ فرمایا ایک جماعت ہے جو نجات پانے والی ہے۔ سوال پر آپ نے جواب دیا جو جماعت نجات پانے والی ہے وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ صحابی قول پھر اگر حجت ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کو کیوں جوڑا ہے؟ ترمذی شریف میں اور دیگر کتب میں حدیث موجود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا میرے بعد ایسا ہوگا کہ تم اختلاف دیکھو گے۔ ایسے اختلاف کے موقع پر جب جھگڑا ہو جائے، ایک بندہ کہے مسئلہ یوں ہے، دوسرا کہے یوں ہے، فرمایا ایسے موقع پر علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑ لینا، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ میں نے کہا اگر ان کا قول پھر حجت ہی نہیں ہے تو وہ سنت خلفاء الراشدین المہدیین کیوں فرمایا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کرنا؟ قول پھر حجت نہیں ہے تو کیوں فرما رہے ہیں؟ عجیب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کا انتخاب فرمایا، انبیاء کے بعد انبیاء کے ساتھیوں کا انتخاب کیا، صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور اللہ کا انتخاب ہے۔ اس امت میں سب سے افضل لوگ ہیں، اگر دین میں ان کی بات معتبر نہیں پھر کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں جمعے کی 2 اذانیں، جمعے کی 2 اذانیں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، مولوی جونا گڑھی صاحب نے لکھا، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کہ جمعہ کی پہلی اذان جو ہوتی ہے یہ بدعت ہے، اس لیے ان کی مسجدوں میں جمعے کی پہلی اذان نہیں ہوتی، اور یہ جمعہ کی پہلی اذان صحابہ کرام نے شروع کی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں صحابہ کرام کے مشورے سے جمعہ کی پہلی اذان جو ہوتی ہے اس کو شروع فرمایا۔ تو کاروباری مشغولیات بہت بڑھ گئی تھی، تو اس لیے پہلی اذان شروع کروائی تاکہ مشغولیت کو جب اذان ہو جائے تو مشغولیت کو چھوڑ کر آہستہ آہستہ مسلمان جو ہے وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچنے والے بن جائیں، سستی نہ ہو جائے ان سے۔ اب سب صحابہ کرام نے اس بات کو قبول کیا، پوری دنیا میں یہ اذان ہو رہی ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں اس بات کو بیان کیا اور اس پہ کلمات تحسین کہے، لیکن ان کو یہ بات گوارا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ جمعے کی پہلی اذان ہم نہیں دیں گے، یہ بدعت ہے۔ اب جو صحابہ کرام جو اس اذان کو بدعت کہتا ہے یہ فتویٰ صحابہ کرام پہ لگاتا ہے، یہ فتویٰ مجھ پہ نہیں لگا، یہ صحابہ کرام پہ لگا ہے۔ کتنا جری ہے یہ بندہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی سنت پر عمل کا حکم دے کر گئے ہیں، خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کا حکم دے کر گئے۔ تو اگر آج ہم جمعے کی پہلی اذان دیتے ہیں تو کس وجہ سے؟ کہ حضرت عثمان نے شروع کرائی ہے، صحابہ کرام نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صحابہ کرام کے سپرد کر کے گئے ہیں اور کہہ کر گئے ہیں بھئی میرے بعد خلفائے راشدین کی بات کو ماننا۔ جب خلفائے راشدین کی بات کو ماننے کا کہہ کر گئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اذان شروع کرائی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم حضرت عثمان کی بات کو نہیں مان رہے، در حقیقت حضور کی بات کو مان رہے ہیں۔ ابا دنیا سے رخصت ہوتے وقت کہہ دے کہ میرے تو بعد پترو تہاڈا چاچا موجود آ، میرے تو بعد اپنے چاچے کی گل مننی ہے، تو ہن باپ فوت ہو گیا، باپ کے بعد چاچے کی بات در حقیقت ابے کی بات ہے، اس لیے کہ ابا کہہ کر گیا تھا کہ میرے بعد چاچے کی بات ماننی ہے۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کے عظیم لیڈر اور مسلمانوں کے تیسرے بڑے خلیفہ ہیں۔ آپ کی شہادت 18 ذی الحج ہے، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو پڑھیں، سنیں، ان کے فضائل اور مناقب کو پڑھیں اور سنیں۔ ان کو دنیا کے مال سے محبت نہیں تھی، ایسا عظیم آدمی ہے کہ جتنا اس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اس کے بعد کوئی ایسا سخی اسلام میں پیدا نہیں ہوا۔
مجھے تو میں اللہ کا شکر ہے متعدد مرتبہ عمرے پہ جانے کا جو ہے وہ سلسلہ ہوا اور سعادت حاصل ہوئی. وہاں کے دوستوں نے یہ بات بتائی، اب پتہ نہیں کتنی حد تک ٹھیک ہے، کوئی بات ہوگی صحیح اگر یہ بات چلتی ہے تو، کہ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سعودیہ میں بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو جائیداد ہے تو اس جائیداد کی جو آمدن ہے وہ وہاں جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے اور حرمین کے اخراجات پہ خرچ ہوتی ہے. اور وہ آمدن بھی کہتے ہیں کوئی لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں نہیں، بلکہ اربوں میں ہے. آج بھی اتنا بڑا سخی ہے کہ دنیا کے اندر جب زندہ تھا تو لوگوں کو حیران کر گیا، اور جب دنیا سے فوت ہوا تو لوگوں کو حیران کر گیا، بتا گیا کہ بھئی میری دنیا کی بھاگ دوڑ دنیا کے مال کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی مقدس ہستیوں کی سیرت کو پڑھنے کی، سننے کی، ہاں جی، اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.